خبروں میں آئے اٹھے اس میڈیا کے تھرو. ان کا سامان ہے کہ جی ہم نے تو نہیں رکھا ہوا گھر میں. تو جب وہ ساز بجتا ہے تو وہ سامان آپ کے گھر میں موجود ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے کم و بیش خبر دی تھی کہ میری امت جو ہے وہ اس مصیبت میں بھی مبتلا ہوگی. اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ میری امت کے بعد والے لوگ پہلے جو افراد ملت ہو گزرے ہیں، جو اسلاف ہو گزرے ہیں، ان پہ لعن طعن کریں گے. کیا آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو فقہا کا اختلاف ہے جس کو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. یہ فروعی اختلاف تھا جو رحمت بنا، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے ان ائمہ دین پہ جو ہے وہ لعن طعن کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک دین میں تفرقہ ڈالا. یہ قرآن و سنت کے مقابل جو ہے وہ ایک نیا دین لے کے آئے. یہ ہمارے نوجوان گفتگو کرتے ہیں آج. اگر آپ جو ہے وہ کسی فقیہ کا مسئلہ بیان کریں تو کہتے ہیں کہ جی قرآن و سنت سے لے کے آؤ. گویا کہ وہ ان اسلاف امت پر طعن کر رہے ہیں کہ جیسے ہم جاہل تھے وہ بھی جاہل تھے نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ فقہائے کرام نے کوئی قرآن و سنت کے مقابل دین کھڑا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت کی حفاظت کی تھی. انہوں نے قرآن و سنت کا مجموعہ جو ہے وہ اصول کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا تھا اور اس دین کو محفوظ کیا تھا جیسے حدیث کو محفوظ کیا گیا تھا. کیا آج حدیث محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یا کہ نہیں موجود؟ اس حدیث کے اصول بھی بنائے گئے. اس حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اصول بنائے گئے. اصول حدیث پہ کتب موجود ہے باقاعدہ. اگر حدیث کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اس کے اصول جو ہے وہ ان کو بھی محفوظ کیا گیا. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین شخص تم میں سے وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی فقیہ بناتا ہے. رب تعالی اس کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے جو فقیہ ہوتا ہے، اور محدث کے درجے سے فقیہ کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے کہ فقیہ جو ہے جب کسی مسئلے پہ گفتگو کرتا ہے تو قرآن و سنت جو ہے وہ سارے کا سارا اس کی نظر میں ہوتا ہے. محدث کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ سنتا ہے اور اس حدیث کو جو ہے وہ اصول پہ پرکھ کر اس حدیث کو بیان کر دیتا ہے بس. اور اس حدیث پہ جو ہے وہ آگے کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کرتا. جبکہ جو فقیہ ہوتا ہے جب وہ کسی مسئلے پہ ڈیبیٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن مجید سے ایویڈنس لے کے آتا ہے، پھر وہ حدیث کو لے کے آتا ہے، پھر ان دونوں مجموعوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. کیا آج جو ہے وہ لعن طعن کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ اسی طرح آگے چلیں. صحابہ کرام کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں، کیا اس پہ بھی آج گفتگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور پھر صحابہ میں جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ طعن کیا جاتا ہے. ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اور یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلے کی سرداری جو ٹرائبز ہوں گے ان کی حکمرانی جو ہے وہ فاسقوں کے ہاتھ آ جائے گی. تو جتنا بڑا فاسق ہوگا وہ قبیلے کا سردار بن جائے گا اور ذلیل شخص قوم کا سردار جو ہے وہ بن جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا، جب سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. یہ علامات قیامت میں سے قیامت ایک نشان ہوگا.
بد دیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا کہ یہ خائن ہے. غیروں سے تعلقات جو ہے وہ جوڑے جائیں گے اور اپنوں سے تعلق توڑا جائے گا. ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آج ہر قبیلہ اپنے منافق لوگوں کو اپنا سردار بنا لے گا اور ہر بازار اپنے برے لوگوں کو سردار بنا لے گا. آپ دیکھ رہے سارا کچھ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے تانا کرنے والے ان کی کثرت ہو جائے گی، نکتہ چینی کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، عیب نکالنے والوں کی کثرت ہو جائے گی. یہ ساری علامات قیامت ہیں. کنز العمال میں ایک اور روایت محمد بن عطیہ السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے تو یہ علامات قیامت ہے. آج وہ جو برائی تھی جس کو آج سے 20 سال پہلے برائی سمجھا جاتا تھا، آج اسے نیکی سمجھا جا رہا ہے. بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں. یہ جو عورتیں پردہ لیتی ہیں، سروں پہ دوپٹہ رکھتی تھی، آج اسے جو ہے وہ جب اتارا ہوا گناہ نہیں سمجھا جاتا. یہ جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن اس فیملی میں ہم دعوت تو اوروں کو بھی دیتے ہیں نا، کہ صرف فیملی ایونٹس میں جو ہے اسی فیملی ہوتی ہے آپ کی، اور اسی میں جب وہ عورت جس کو پردے کا حکم ہے بے پردہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب کیا اس کو گناہ کوئی آج سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب گورنمنٹ حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل ابن ماجہ جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمہارے برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہ بن جائیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا کے کمینے کے بیٹے کمینے کو حاصل نہیں ہو جاتی، یہ دنیا جو ہے مال و دولت، آقا کیسا فرماتے ہیں دنیا کے کمینے کے بیٹے کمینے کو حاصل نہیں ہو جاتی، دنیا ختم نہیں ہوگی. یعنی اس کا باپ بھی جو ہے وہ کمینہ اور ذلیل تھا اور وہ حاکم بن گیا اور وہ خود بھی دولت مند تھا، پھر اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ اسی طرح دولت مند ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل جامع ترمذی میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا، جب تک لعیم ابن لعیم دنیا کا نیک آدمی نہیں بن جاتا، جو ذلیل ہوگا اسے نیک کہا جائے گا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کمینے کا بیٹا کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، سب سے زیادہ خوشحال ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ مسلم کنٹریز کے سارے حکمرانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ سائن نظر نہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے اور قرب قیامت کی علامت کو بیان کیا ہے. آپ دیکھ لیں کیا یہ ظاہر ہو چکا یا نہیں ہو چکا، کیا ان کے پاس دنیا سمٹ کے آ چکی ہے یا کہ نہیں آ چکی، کیا وہ خوشحال ہیں یا کہ نہیں ہے خوشحال. اسی طرح
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، چناؤ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بزنس کاروبار وسیع ہونے کی وجہ سے عورت اپنے مرد کا ہاتھ بٹائے گی کاروبار۔ آج بزنس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بزنس میں عورت بھی جو ہے وہ ساتھ کی پارٹنر بنتی ہے، وہ ہاتھ نہ بٹائے تو بزنس نہیں چلتا اس کا۔ قرب قیامت کی علامت ہے یہ۔ قطع رحمی ہوگی، یعنی رشتہ داری کو توڑا جائے گا، لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے، حق کو چھپایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی ابواب الفطر میں، مسند احمد بن حنبل کنز الایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعثت انا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے درمیان متصل بھیجے گئے ہیں۔ یوں اشارہ فرمایا آپ نے۔ یہ کتنا فاصلہ ہے انگلیوں کا؟ شہادت کی اور درمیان والی انگلی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، یوں ہے قیامت، یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے میرے اور قیامت کے درمیان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قرب قیامت دنیا کا حرص اور لالچ بڑھ جائے گا۔ کیا آج دنیا کا حرص اور لالچ بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا؟ ہر وقت ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی دنیا کی فکر میں ہم نے آخرت کو بلا دیا، اسی دنیا کی فکر میں ہم نے جو ہے وہ آخرت میں جو سوالات ہوں گے اس کو بلا دیا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر، امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور وہ ان کے قریب ہوتی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کی حرص دنیا بڑھ رہی ہے، لالچ بڑھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، حاکم مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مومنوں کے لیے قیامت کا وقت، مومنوں کے لیے قیامت کا وقت ظہر سے عصر کی طرح ہوتا ہے، یعنی بہت شارٹ ٹائم ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب تک تم میں مال کی کثرت نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی، اور مال پانی کی طرح بہے گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آخری روایت نقل کر رہا ہوں، ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم پر فارس اور روم کے خزانے نہ کھول دیے جائیں، یعنی مال و دولت کی کثرت نہ ہو، اور آج دیکھ لیں کہ انہی ممالک میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ سیٹل ہیں، کہ جب یہ ہو جائے گا مال کی کثرت ہوگی تو آقا نے ارشاد فرمایا، تنافسون، تم ایک دوسرے کے مال سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، ثم تحاسدون، پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ثم تتدابرون، پھر تم ایک دوسرے سے اعراض برتو گے، اس مال و دولت اور حسد کی وجہ سے تعلق توڑ دو گے تم، ثم تتباغضون او نحو ذلك، پھر تم جو ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دو گے۔